الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين وباعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين رسول رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الأكرمين لا سيما على بقية الله في الأرضين الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صلوات پڑھیں محمد. حضرات، آج میرے سلسلہ گفتگو کے مطابق اگرچہ ذیلی عنوانات کے طور پر میرا آج کی مجلس کا موضوع جو تھا اور میں اسے آج ٹچ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اہمیت کے پیش نظر اس کا اعلان بہرحال کروں گا تاکہ دلچسپی رکھنے والے حضرات میری اگلی مجلس میں، جس کا سلسلہ 11ویں محرم سے پھر شروع ہوگا اور 11ویں اور 12ویں مجلس تک یہ موضوع جاری رہے گا، اس عنوان کا نام ہے جوان اور اس کے ازدواجی مسائل. لیکن آج کے روز اور آج کی شب کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس موضوع کو اگلی مجلسوں کے لیے ٹال دیا ہے، اور آج اپنے اسی عمومی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے چند نئی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور آج کی مجلس کا عنوان یہ ہے کہ والدین کو کس طرح سے تربیت کا سلیقہ اختیار کرنا چاہیے اور کون سی میراث والدین کو
اپنی اولاد کے حوالے کرنی چاہیے۔ میرا موضوع جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں اسلامی نقطۂ نظر سے نسل جوان کی اہمیت ہے۔ اسی کے مد نظر میں آج کی اس مجلس کو، اگرچہ وقت کافی ہو چکا ہے اور میں تقریباً 10-20 کے اوپر ممبر پہ بیٹھا ہوں، لیکن یہ کوشش کروں گا کہ موضوع کو جلد سمیٹوں اور آپ حضرات کی زحمت کو مختصر کروں، اس لیے کہ شب عاشور ہے اور آپ حضرات بھی اس شب میں بیدار رہیں گے۔ میرا ساتھ ایک بلند آواز میں صلوات سے دیکھیے، اگر کچھ نئے افراد بھی اس بزم میں ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے جس آیہ کریمہ کو عنوان کلام کے طور پر پیش کیا ہے، تاریخ قرآن میں ایک جوان اور کچھ جوانوں کے دہن سے نکلے ہوئے یہ الفاظ تھے کہ جسے پروردگار عالم نے، چونکہ دل کی گہرائیوں سے نکلے تھے، جسے پروردگار عالم نے اپنے قرآن کریم کا جز بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا۔ اور یہ الفاظ ایسے تھے کہ اگر جوان دل اور جوانوں کے باطن سے خدا سے لو لگانے کی آواز اور خدا کی طرف توجہ کی آواز اٹھتی ہے تو پروردگار عالم اسے ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس نے ایک نظیر ہمارے سامنے پیش کر دی ہے کہ اگر اس کی بارگاہ میں دل سے جوان دعا کرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں دل سے، چونکہ اس کا دل کثافتوں سے کافی حد تک پاک و پاکیزہ رہتا ہے اور نیا خون اور نیا دل اور نیا قلب اور نیا دماغ ہوتا ہے، لہذا اس کے دل سے نکلی ہوئی آواز اتنی با اثر ہوتی ہے کہ پروردگار عالم ان جوانوں کے ہاتھوں کے اوپر فتح و پیروزی لکھ دیتا ہے۔ یہ ایک نظیر ہے ہمارے لیے کہ ہمارے آج کے نوجوان بھی اگر اپنے اور اپنے پروردگار عالم کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رکھیں اور اپنے پروردگار عالم سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ مناجات کریں اور اس سے کچھ مانگیں اور اس سے کچھ کہیں اور اس سے اپنی مشکل بیان کریں تو پروردگار عالم سب سے پہلے جن لوگوں کی مشکلوں کو سننے والا ہے وہ یہی نسل جوان ہے۔ بوڑھے ہو جاتے ہیں حضرات، عمریں گزر جاتی ہیں لوگوں کی، 20-20, 30-30, 40-40 برس تک دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جوان کے دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کی لفظیں بام اجابت سے بہت جلد ٹکراتی ہیں اور وہاں قبولیت کی سند لے کر کے واپس ہوتی ہیں۔ میں بالعموم اپنی ان تمام مجالس میں اپنے نوجوان بچوں کو اور اپنے جوان بھائیوں کو ایک نقطے کی طرف زیادہ متوجہ کرتا آ رہا ہوں، اور وہ نقطہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا سے جوڑو۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا سے جوڑو، اپنے آپ کو ڈالر سے نہ جوڑو، اپنے آپ کو کار سے نہ جوڑو، اپنے آپ کو عمارت سے نہ جوڑو، اپنے آپ کو اپنی سروس سے نہ جوڑو۔ یہ ساری چیزیں یہ تمام نعمتیں پروردگار عالم کے لطف اور اس کے احسان کے سائے میں خود تمہیں ملنے والی ہیں۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ سے جوڑ دو۔ تمہارا اپنا کام۔ میری پوری مجلس، جتنی بھی مجلسیں اب تک میں نے پڑھی ہیں، ان تمام مجلسوں کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے وہ یہی ہے
کہ ایک بندہ اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے اپنے پروردگار عالم سے جوڑنے کی کوشش کرے اور اپنے پروردگار عالم سے قریب کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی جذبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی چسپیدگی پائی جاتی ہو اور کوئی لذت پائی جاتی ہو۔ کوئی نعمت ایسی نہیں ہے۔ اگر کہیں کوئی لذت دائمی پائی جاتی ہے تو وہ خدا کے حضور مناجات کرتے ہیں۔ کوئی دائمی لذت اگر تلاش کرنا چاہتے ہو اس معاشرے کے اندر، تمہیں لذتیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایسی لذتیں، ایسے لذت آمیز مناظر، ایسے دل فریب مناظر، ایسی تصویریں، ایسی کیفیتیں، ایسے افراد، ایسے لوگ، ایسا معاشرہ، ایسی سوسائٹی، لیکن تم دیکھتے ہو کہ یہ سب ایسے گزرتے ہیں کہ ان سے تیز بادل کی رفتار بھی نہیں ہوتی۔ بادل آتا ہے اور سر سے فوری طور سے گزر جایا کرتا ہے، لیکن یہ لذتیں ایسی ہیں کہ جن کے گزر جانے میں کوئی وقت ہی نہیں لگتا۔ تو وہ لذت کس کام کی کہ جو آئی اور فوری طور سے گزر گئی، اس لذت سے کیوں نہ دل لگائیں کہ جو لذت کے ابتدا سے لے کر، ابتدا تو ہوتی ہے ہاں، اگر ہم نے خود تھک ہار کر کلام کی بیاض بند کر دی اور خدا کے حضور مناجات کے سلسلے کو اپنی طرف سے منقطع کر دیا تو لذت کا سلسلہ اپنی طرف سے توڑتے ہیں، اس کی طرف سے یہ سلسلہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ پاکیزہ ایسا ہے، وہ منزہ ایسا ہے، وہ قدیر ایسا ہے، وہ رازدار ایسا ہے، وہ محجوب ایسا ہے، وہ ستار العیوب ایسا ہے، وہ رحمان و رحیم ایسا ہے، وہ کریم ایسا ہے، وہ غفور ایسا ہے، وہ مناجات سننے والا ایسا ہے کہ جو ہر لمحہ ہماری آواز سننے کے لیے موجود ہے اور ہر آن ہماری آواز کے اوپر کان لگائے رہتا ہے، یہ اشتیاق رکھتا ہے میرا بندہ میری بارگاہ میں کچھ کہنے کے لیے زبان کھولے، ہم تو سننے کے لیے تیار، کچھ کہنے کے لیے زبان کھولے۔ جس قدر ہم سے ہم کلام ہوگا اتنا ہی کلیم بنتا جائے گا، جس قدر ہم سے ہم کلام ہوگا اتنا ہی کلیم الہی بنتا چلا جائے گا۔ یہ دیکھیے ایک لقب ہے جو ایک نبی یہ اولو العزم کو عطا کیا گیا، اور وہ بھی کلیم کس وقت بنے جب کوہ طور کی بلندی پر پہنچے، اور وہاں کوہ طور کی بلندی پر جناب موسیٰ سے ان کے پروردگار عالم نے کلام کیا تو لقب ملا کلیم اللہ۔ امت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امتی ہونے کا فخر یہ ہے اور افتخار یہ ہے کہ اس امت کے ہر بشر کے لیے، اس امت کے ہر مومن کے لیے اور اس امت کے ہر مسلمان کے لیے پروردگار عالم نے کلام کا دروازہ یوں کھول رکھا ہے کہ کوہ طور کی بلندی پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، مصلی عبادت کے اوپر آ کے کھڑے ہو جاؤ اور آواز دو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ لفظیں ہوں گی، کلام ہم خدا کا ہوگا، زبان ہماری ہوگی، کلیم ہم ہوں گے، سننے والا معبود ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سننے والا وہ وحدہ لا شریک ہوگا کہ جو بہترین سننے والا ہے، جو بہترین سننے والا ہے، اس سے بہتر کوئی سننے والا نہیں، اس سے بہتر کوئی سماعت کرنے والا نہیں۔ تو اگر جوان دل سے ولولے اٹھیں، جوان دل سے امنگیں اٹھیں، اور اگر اپنے باپ سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جنہیں جوان بیٹا اور جوان بیٹی اپنے باپ سے نہیں کہتے، اپنے بھائیوں تک سے نہیں کہتے۔
حتیٰ اگر زیادہ حیا دامن گیر ہوتی ہے تو بعض اپنے رازدار دوستوں تک سے بھی وہ باتیں نہیں کہتے، دل میں گرہ پڑتی جاتی ہے۔ کون ہے جسے اپنا ایسا رازدار بنائے جو ہماری سن بھی لے اور کسی اور سے کہنے بھی نہ پائے؟ کون ہے جسے ایسا رازدار بنائے جو ہمارے دل کی سن لے اور کسی اور تک کہنے نہ جائے؟ کون ہے جو ہمارے پردے کو رکھنے والا ہے؟ کون ہے جو ہمارے راز کو محفوظ کرنے والا ہے؟ کون ہے جو ہمارے راز کی باتوں کو اپنے دامن میں اس طرح سے محفوظ کرنے والا؟ کون ہے جو ہماری خطاؤں کو بھی اپنے پردے میں چھپانے والا ہے، ہماری لغزشوں کو بھی اپنے پردے میں چھپانے والا ہے، ہمارے دل کی اٹھنے والے جذبات سے بھی آشنا ہے اور دل میں پیدا ہونے والی امنگوں سے بھی آشنا ہے؟ باپ سے نہیں کہہ سکتے، ماں سے نہیں کہہ سکتے، بہن سے نہیں کہہ سکتے، بھائی سے نہیں کہہ سکتے، عزیز سے نہیں کہہ سکتے، چچا سے نہیں کہہ سکتے، دوستوں سے نہیں کہہ سکتے، سہیلیوں تک سے نہیں کہہ سکتے، کس سے کہیں؟ آؤ اس جگہ آؤ جو محراب عبادت ہے، وہاں آؤ جہاں تم تنہا ہوگے لیکن تنہائی نہ ہوگی، ایک حریم ناز کا پردہ ہوگا، وہ سننے والا ہوگا، تم کہنے والے ہوگے اور اپنی راز کی باتیں اس سے بیان کرتے جاؤ۔ میرے معبود تجھ سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ تو حاجت کو پورا کرنے والا ہے، تو مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے اور تو پردے کی باتوں کو سننے والا ہے، تجھ سے بہتر کوئی اور رازداں اور رازدار نہیں ہے۔ میرے معبود تو سن لے تاکہ میں بیان کر دوں، میرا دل ہلکا ہو جائے، میرا دل ہلکا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جب عمر کی اس منزل کے اوپر لڑکا اور لڑکی آتے ہیں، جب ان حالات میں پہنچتے ہیں، والدین کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اس طرف انہیں مہمیز کریں، بتائیں کہ کوئی ہے جو تمہاری باتیں سننے والا، بتائیں کہ کوئی ہے جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے، کوئی ہے جو تمہارے ناز اٹھاتا ہے، کوئی ہے جو تمہاری لاج رکھتا ہے، کوئی ہے جو تمہاری عزت و آبرو رکھتا ہے، کوئی ہے جو تمہیں وقار عطا کرتا ہے۔ دعائے کمیل کے جملے، کم من مکروہ دفعتا، کتنے ایسے مکروہ کام ہیں جنہیں تو ہم سے دور کرتا ہے، وَكَم مِّن صَنَاعٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ، اور کتنی ایسی تعریف کی باتیں ہیں جن کا میں اہل نہیں ہوں لیکن میرے نام سے تو انہیں نشر کر دیتا ہے کہ اس کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ کون ہے جو باپ کی جگہ نہیں لے سکتا، جو باپ سے زیادہ بڑھ کے، جو ماں سے زیادہ بڑھ کر ہے، جو عزیز و اقارب سے زیادہ بڑھ کر ہے؟ لہذا بزرگوں کو چاہیے کہ نوجوانوں کو ذہنی طور سے اس راہ کی طرف منتقل کریں، مہمیز کریں، اس مسلح سے آشنا کرنے کی کوشش کریں جہاں بندہ خدا سے راز و نیاز کرتا ہے اور اپنے دکھے دل کی آواز وہاں تک پہنچاتا ہے، اپنے راز وہاں جا کے بیان کرتا ہے۔ اور جس وقت ایک بندہ اپنے آپ کو اپنے پروردگار عالم سے جوڑ دیتا ہے تو نہ صرف خداوند عالم اس بندے کے حق میں رحمت کی نظریں ڈالتا ہے بلکہ اس کے والدین کے سلسلے میں بھی پروردگار عالم رحمت کی نظریں ڈالتا ہے۔ میں حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی خدمت میں عرض کروں، فرماتے ہیں رحم اللہ والدین، پیغمبر اپنی وصیت میں فرماتے ہیں پروردگار عالم ان والدین کے اوپر اپنی رحمت نازل کرے، یا رحمت نازل کرتا ہے
आना वलदहुमा अला बिर्रहिमा, कि जो अपने बच्चों को नेकियों की आदत डालने में मदद देते हैं, अच्छे तौर तरीके सिखाने में, खुदा से नजदीक करने में, बंदगी से करीब करने में, जो वालिदैन अपने बच्चों को मदद देते हैं, परवरदिगार आलम उन वालिदैन के ऊपर अपनी रहमत नाजिल करे। और इसकी बिल्कुल उल्टी दूसरी हदीस है जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से है। इरशाद फरमाते हैं कि लान अल्लाह वालिदैन हमला वलदहुमा अला उकूक़हिमा, लानत हो उन वालिदैन के ऊपर जो अपने बुरे आमाल के जरिए और अपनी बेजा तादीबों और सरजनिशों के जरिए, डांट डपट के जरिए, बेजा डांट डपट के जरिए और बेजा सरजनिश के जरिए बच्चों को बुरी आदत का जरी बनाते हैं। लानत करे खुदावंद आलम ऐसे वालिदैन के ऊपर। खुदा ना करे हमारी इस बज़्म में कोई ऐसा हो कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ उसके दामन की हो। सादिक आले मोहम्मद सलामुल्लाह अलैह, देखिए इस हदीस के बयान करने से पहले मैं इशारा करूं, मैं अर्ज कर चुका हूं कि आज का जो शेड्यूल का मौजू था वो कुछ और था। आज ही मैंने ये मौजू आपके लिए चूंकि तैयार किया है, लिहाजा मैं गोया पूरी तरह से आमादगी के साथ जैसे कि आना चाहिए था वैसे नहीं आया हूं, लेकिन मौजू बहरहाल अपनी जगह के ऊपर है मुकम्मल, और इंशाअल्लाह आप हजरात की खिदमत में मौजू को मुकम्मल करूंगा। आज ये कर रहा था कि हमारा तरीका फिक्र का दुनियावी एतबार से यह है कि हम अपनी सारी जिंदगी मेहनत करें, मशक्कत करें, कमाएं, पैसा इकट्ठा करें, बैंक बैलेंस इकट्ठा करें, जायदाद इकट्ठा करें, सब कुछ इकट्ठा करें। जब बूढ़े हो जाएं तो दिल से ये तमन्ना ले करके अपने साथ नहीं जाएं कि बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। सारी जिंदगी इसी तगोदौ में दौड़ते रहे हम कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ माल छोड़ जाएं, अपने बच्चों के लिए कुछ दुनिया छोड़ जाएं, अपने बच्चों के लिए मकान छोड़ जाएं, जायदाद छोड़ जाएं, बैंक बैलेंस छोड़ जाएं, गाड़ी छोड़ जाएं, ताकि हमारे बच्चों को हमारे बाद कोई तकलीफ न होने पाए। तवज्जो चाहता हूं इस नुक्ते के ऊपर। अजीब फिक्र है, यह हमारी फिक्र है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम यह कहता है कि तुम जो फिक्र कर रहे हो वो फिक्र तुम्हारे लिए नहीं है, उसकी फिक्र तो खुदावंद आलम के हवाले है। तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें जो करना चाहिए उसकी फिक्र कम होती है, तुम्हें जो नहीं करना चाहिए उसकी फिक्र तुम्हें ज्यादा होती है। तुम ये सोचते हो मेरे बाद मेरे बच्चे पलेंगे कैसे, जबकि खुदा ने ये कहा है पालने वाले तो हम हैं। तुम कब से पालने वाले बन गए? पालने वाले तो हम हैं। तुम्हारी जबान थकती नहीं मुझे पालने वाला कहते कहते। रब्बुल आलमीन हम हैं, न कि तुम हो। सादिक आले मोहम्मद की हदीस अब इस पस मंजर की रोशनी में मुलाहिजा फरमाइए। इन्न खैर मा वर्रसल आबा ले अबनाइहिम, इन्न खैर मा वर्रसल आबा ले अबनाइहिम अल अदब लल माल। बुजुर्ग हजरात, बाप दादा
اپنی اولاد کے لیے اور اپنی آئندہ نسل کے لیے بہترین میراث جو چھوڑ کے جانے والے ہیں وہ ادب ہے، ادب اخلاق ہے، اخلاق مال نہیں ہے۔ ان خیر ما ورث الآباء لأبنائهم الادب لا المال، جو بہترین میراث ہمارے بزرگ ہمارے لیے چھوڑ کے جانے والے ہیں وہ ادب ہے، اخلاق ہے، مال و منال و دولت نہیں ہے۔ اس لیے کہ دولت آنی ہے، آج ہے، کل ہاتھ سے نکل جانے والی ہے۔ ادب وہ میراث ہے جو آج بھی رہے گا، کل بھی رہے گا، آئندہ نسلوں تک باقی رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ میراث ہے جو آج بھی ہے۔ انتہائی فقیر ہو جائے اولاد تب بھی رہے گا، انتہائی مالدار ہو جائے اولاد تب بھی باقی رہے گا، ضعیف اور بوڑھی ہو جائے اولاد تب بھی باقی رہے گا، کبھی ہاتھ سے جانے والا نہیں۔ تو ایسی میراث کے جو دائمی اور باقی رہ جانے والی ہو وہ اچھی ہے، یا وہ میراث کے جو منٹوں میں ختم ہو جانے والی ہو وہ اچھی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں سے میراث پانے والے ہیں، کیا میراث ہمیں ملے گی۔ یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے میراث میں کیا حاصل کیا ہے۔ جوان یہ دیکھے کہ ہمارے بزرگ میں، ہمارے باپ میں کوالٹیز کتنی ہیں۔ یہاں اب میں خطاب کر رہا ہوں جوانوں سے، وہ جوان جو عاقل ہو گیا، وہ جوان جو سمجھدار ہو گیا، وہ جوان جو اچھے برے کی تمیز کرنے والا ہو گیا، اب کم از کم اپنے بزرگ کو اس نظر سے تو دیکھے کہ جس میں اسے اس کی کوالٹیاں نظر آئیں، عیبوں کے اوپر نگاہ نہ ڈالے اور ان کوالٹیز کو جذب کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہے وہ میراث جو دائمی رہ جانے والی ہے، جو باقی رہ جانے والی ہے۔ ایک بات اور بھی ہے، تربیت کے سلسلے میں ہمارے والدین اور ہمارے بزرگ اکثر وہ طور طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جن سے اسلامی فلسفی ہمیں روکتی ہے۔ اکثر و بیشتر ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ بیٹا، ہمارے زمانے میں یہ طور طریقہ تھا، لہذا تمہیں آج کے زمانے میں بھی اسی طور طریقے پر چلنا پڑے گا۔ چونکہ ہمارے خاندان میں یہ روش چلی آ رہی ہے، لہذا اسی روش کے اوپر تمہیں بھی باقی رہنا پڑے گا۔ چونکہ ہمارے یہاں کا ادب اور اخلاق یہ ہے، لہذا بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، یہ طور طریقہ آج بھی تمہیں باقی رکھنا پڑے گا اور اپنی نسلوں تک جاری رکھنا پڑے گا۔ بہت سے ایسے رسمیں ہیں، بہت سے ایسے رواج ہیں، بہت سے ایسے طور طریقے ہیں جن کا دائرہ زمانے کی حد تک محدود ہوتا ہے۔ میری طرف توجہ رہے، خاص طور سے بہت سے ایسے آداب اور رسوم ہیں جو ایک خاص زمانے کے لیے ہوا کرتے ہیں، لہذا والدین کو یہ طریقہ نہیں اپنانا چاہیے کہ کل ہمارے ابا جان یہی کیا کرتے تھے، میں بھی کرتا ہوں، تمہیں بھی کرنا پڑے گا۔ وہ آداب جو اسلامی ہیں وہ دائمی ہیں، جناب آدم کے یہاں بھی موجود تھے، صبح قیامت تک پیدا ہونے والے آخری بچے کے یہاں بھی فطری طور سے پائے جائیں گے۔ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، وفاداری کرنا، بے وفائی نہ کرنا، یہ ساری چیزیں، انصاف سے کام لینا، عدالت کے اوپر چلنا، دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا، بھلائی کرنا، یہ وہ صفات ہیں کہ جو زمان و مکان میں محدود نہیں ہوتے۔ لیکن کچھ ایسے رسم و رواج ہیں جو زمان و مکان میں محدود ہوتے ہیں۔ والدین کو چاہیے
کہ لحاظ کریں کل اگر ہمارے باپ دادا کے یہاں کچھ رسمیں چلی آ رہی تھیں، یا اگر کل ہم نے ہمارے ابا جان نے یا ہماری امی جان نے کسی کو کوئی زبان دے دی ہے کسی عمل کے لیے، تو اب وہ پاس چلا آ رہا ہے اسی کا، اب تو کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ مشکلات چاہے سب چندہ ہوتی رہیں، لیکن چونکہ اب بزرگوں کی زبان ہو گئی ہے اور ہوتا آیا ہے ایسا، لہذا ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کریں گے، چاہے کتنے مسائل سماجی ہمارے یہاں پیدا ہو جائیں۔ اب حدیث ملاحظہ فرمائیں، غالب کل غالب باب مدینۃ العلم مربی انسانیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ارشاد فرماتے ہیں، لا تقصروا اولادکم علی آدابکم، اپنے اولاد کو اپنے زمانے کے رسم و رواج پر مجبور نہ کرو۔ لا تقصروا اولادکم علی آدابکم فإنہم مخلوقون لزمان غیر زمانے، اس لیے کہ وہ اس زمانے کی پیداوار ہیں جو تمہارے زمانے سے مختلف ہے۔ توجہ ہے اس نقطے کی طرف۔ اپنی اولاد کو، اپنی آئندہ نسل کو ایسی رسموں اور ایسے رواج اور ایسے خاندانی آداب پر مجبور نہ کرو، اس لیے کہ وہ ایسی مخلوق ہے جو تم سے الگ زمانے میں پیدا ہوئی ہیں، تم سے الگ زمانے میں پیدا ہوئی ہیں، ان کی ضرورتیں الگ، ان کی حاجتیں الگ، ان کا زمانہ الگ، ان کی فکر الگ، ان کا طور طریقہ الگ، ان کا سماج الگ، ان کا معاشرہ الگ، ان کی سوسائٹی الگ۔ اب اس میں وہ آداب اسلامی سکھاؤ کہ جو دائمی ہیں، ان وقتی آداب کی طرف توجہ نہ دو جو ان کے ہاتھوں اور پیروں کی ہتکڑیاں اور بیڑیاں بن جائیں۔ وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس سے زیادہ آپ حضرات کی خدمت کروں، لیکن توجہ رکھنی چاہیے کہ اولاد کو کس حسن انداز اور کس سلیقے سے تربیت کرنا چاہیے۔ توجہ رکھنی چاہیے، جو تقاضائے فطرت ہو اس کے مطابق پرورش کیجیے۔ فطرت میں کبھی کوئی تغیر نہیں ہوتا، کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور ایک بات اپنے جوانوں اور نوجوانوں کو اور تمام مومنین کو خوش کرنے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، کبھی آپ نے اس نقطے سے وہ حدیث مبارکہ بھی پڑھی ہے؟ میرے جوانوں، میں تم سے خطاب کر رہا ہوں، کبھی آپ نے وہ حدیث مبارکہ بھی پڑھی ہے؟ اب ذرا خوش بھی ہو لیجئے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی کتنی، آپ کے زمانے کی اور آپ کی حیثیت کا کتنا لحاظ رکھا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ بزرگوں کا ذکر نہیں کیا، شیخوں کا ذکر نہیں کیا، بوڑھوں کا۔ ارشاد دیکھیے، پکی عمر میں کتنی عبادت کر لیتے ہیں لوگ، کتنے ثواب کما لیتے ہیں لوگ، کتنے اچھے کام کر لیتے ہیں لوگ۔ اے میرے معبود، تو نے ان کی طرف سے یہ کیوں نہیں کہا کہ حسن و حسین جنت کے شیخوں اور بوڑھوں کے سردار ہوں گے، بوڑھوں کے سردار ہوں گے، بچوں کے سردار ہوں گے؟ کیوں نہیں کہا؟ میرے معبود جوانوں ہی سے منسلک کیوں کیا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ عجب نہیں کہ
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ کے ذریعے تمام مسلمانوں کے ذہن کو متوجہ رکھنا چاہتے ہیں کہ حسن و حسین میں جتنے نیک صفات تھے اگر کسی میں پیدا ہو جائے تو وہ بوڑھا ہو ہی نہیں سکتا، ہمیشہ جوان رہے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ جو صفات حسن میں ہے، جو صفات حسین میں ہے، اگر وہ صفات کسی انسان میں پیدا ہو جائیں تو وہ صفات ایسے ہیں جو انسان کو بوڑھا نہیں ہونے دیتے، ہمیشہ جوان باقی رکھتے ہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ روایات بتاتی ہیں کہ اگر اہل بیت کی تعصیب کرتے ہوئے ان کی محبت کے اوپر مر کے اس دنیا سے جاؤ تو جنت میں بوڑھے نہیں اٹھائے جاؤ گے بلکہ جوان بن کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اور جنت میں یہ اسی زمانے میں مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ جناب سلمان فارسی بزم پیغمبر سے نکلے اور نکلنے کے بعد اس حدیث کو سننے کے بعد جب بزم پیغمبر سے نکلے تو ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی تھی مسجد کے باہر۔ اس نے کہا آج پیغمبر نے بڑی اچھی حدیث بیان فرمائی ہے۔ کہا کیسی حدیث بیان فرمائی ہے؟ کہا یہ فرمایا ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور کسی نے پوچھا کہ پھر بوڑھوں کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ جوانوں کے خوش ہونے کی بات ہے کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، سب جوانی جوان رہیں گے۔ اور کیا ماحول رہے گا سب جب جوان رہیں گے۔ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب وہ بڑھیا روتی پیٹتی، ہائے میں نے ساری زندگی عبادت کی، رسول کا کلمہ پڑھا، ان کی تعصیب کرتی رہی، بوڑھی ہو گئی، کیا میں اتنی بدقسمت ہو گئی؟ یہ ساری عبادتیں، یہ ساری ریاضتیں یوں ہی چلی جائیں گی؟ رو رہی ہے ہزاروں قطار، لے چلو مجھے حضور کی خدمت میں، میں ان سے پوچھوں گی کہ آخر یہ کیا قصہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ آئی پیغمبر کی خدمت میں سلمان لے کر کے پہنچے، حضور یہ بڑھیا رو رہی، آپ نے فرما دیا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب یہ روئے جا رہی ہے، کسی طرح مناتے ہیں لیکن چپ نہیں ہوتی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہاں، فرمایا سلمان سچ کہتے ہیں۔ ابھی تک سلمان سے سن رہی تھی تو دل کو ایک ذرا سی امید تھی کہ یہ تو سلمان ہے کہہ رہے ہیں، حضور ایسا نہ کہیں گے۔ لیکن اب جو حضور سے بھی سن لیا کہ حضور نے بھی فرما دیا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر اب میرا کیا ہوگا؟ وہ بے حال ہو گئی، زاروں قطار رونے لگی۔ کہا حضور پھر ہم جیسے لوگوں کا کیا ہوگا اور ہمارا کیا ہوگا؟ کہا تم نہیں جاؤ گی بوڑھی۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا تمہارے نیک اعمال تمہارے مرنے کے بعد، اس خاکی جسم کے چھوڑنے کے بعد تمہارے نیک اعمال خود تمہیں جوان بنا دیں گے۔ تمہارے نیک اعمال تمہیں جوان بنا دیں گے۔ تو گویا شباب ہے جو اس دنیا میں بھی عظمت کا حامل ہے اور جنت میں بھی عظمت کا حامل ہے۔ اس دنیا میں بھی عظمت کا حامل ہے اور جنت میں بھی عظمت کا حامل ہے۔ یہاں یہ بھی کہنے کی بات ہے کہ باب مدینۃ العلم سے متعلق جو حدیث تھی اس میں نہ جانے کتنے دروازے اور کھڑکیاں بن گئے، لیکن یہ حدیث ایسی تھی کہ جس میں کوئی کام کرتے نہ بن پڑا اور کسی طرح کی کوئی تحریف امت اسلامیہ میں نہیں ہو پائی۔ ہاں جو شباب تھا وہ شباب ہی رہا۔ اب اگر حسین کی تعصیب کر رہا ہے تو جنت میں جائے گا، اس لیے کہ ریاست جس کی ہے وہ اپنے مرعوز ہی کو لے کر کے جائے گا جنت میں۔ یہ دونوں بچے پیغمبر کی خدمت میں لائے گئے اور جب پیغمبر کی خدمت میں لائے گئے تو آپ نے اس وقت کہ جب آخری ایام تھے اور تقریباً آخری گھڑیاں تھیں، بے ہوشی کے عالم میں تھے اور بار بار ہوش میں آتے تھے پھر بے ہوش ہو جاتے تھے، پیغمبر اسلام لے کر کے آئیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور آپ نے فرمایا
بابا جان یہ آپ کے فرزند ہیں، آپ کی خدمت میں آئے ہیں، آپ انہیں میراث میں کیا دینا چاہتے ہیں؟ آپ انہیں میراث میں کیا دینا چاہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اما الحسن فہیبتی والسدادی، حسن کے لیے میری ہیبت اور میری بزرگی ہے، وَأَمَّا الْحُسَيْنِ فَجُودِي وَالشُّجَاعَتِ، اور حسین کے لیے میری سخاوت اور میری شجاعت ہے۔ یا رسول اللہ، امت اسلامی کے لیے کیا آپ یہی ایک وتیرہ چھوڑے جا رہے ہیں؟ عجب نہیں کہ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ بہترین میراث یہی ہے کہ انسان اپنے حسن کردار کی میراث اپنی اولاد میں دے کے جائے۔ یہ نہ سوچے کہ میرے بعد میرے بچے پلیں گے کیسے، اگر اس نے اخلاق کو ان کے حوالے کیا ہے اور ان کی گودی میں ڈال دیا ہے تو یہی اخلاق ان کے اندر دولت کی فراوانی پیدا کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس اس سے زیادہ آپ کی زحمت کو طول نہیں دینا چاہتا، وقت بھی نہیں ہے اور موضوع بھی میرا تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ دو چار باتیں تھیں لیکن وقت نہیں۔ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم یہ لحاظ کریں کہ ہم کیا اپنی اولاد کو دے رہے ہیں، یہ جج کریں کہ کیا اپنی اولاد کو دے رہے ہیں۔ ذرا سا احساس نہیں ہے، بچوں کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں، ذرا سا احساس نہیں ہے، بچوں کے سامنے حیا سے کم درجے کی باتیں کرتے ہیں، ذرا سا احساس نہیں ہے کہ بچوں کے سامنے بد اخلاقی کا نمونہ پیش کرتے ہیں، ذرا سا احساس نہیں ہے کہ بچوں کے سامنے بد زبانی کرتے ہیں، ذرا سا احساس نہیں ہے کہ بچوں کے سامنے بد لباسی کا نمونہ پیش کرتے ہیں، ذرا سا احساس نہیں ہے کہ بچوں کے سامنے کج اخلاقی کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں، کیمرہ چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے کمرے میں ہوں، آپ اپنے ڈرائنگ روم میں ہوں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں، آپ اپنے دفتر جا رہے ہوں، اگر آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ہے یا آپ کے پاس ہے، وہ حساس ترین دنیا کا کیمرہ کہ جس سے بہتر کوئی کیمرہ اب تک ایجاد نہیں ہوا ہے، وہ چل رہا ہے، محسوس بھی کر رہا ہے، تصویریں بھی اتار رہا ہے، اور یہ تصویریں جذب ہو رہی ہیں اس کے دماغ کے اندر، اور یہ احساسات جذب ہو رہے ہیں اس کے باطن کے اندر۔ میرا باپ بھی تو یہی کرتا ہے، میں کیوں نہ کروں؟ میرے ابا جان بھی تو یہی کرتے ہیں، میں کیوں نہ عمل کروں؟ میرے بزرگ بھی تو یہی عمل کرتے ہیں، میں کیوں نہ عمل کروں؟ میرے بڑے بھائی تو یہی عمل کرتے ہیں، پھر میں کیوں نہ کروں؟ میری بڑی بہن بھی تو یہی عمل کرتی ہے، پھر میں چھوٹی ہو کر کے کیوں نہ بجا لاؤں؟ میری اما جان بھی تو یہی کرتی ہے، تو پھر میں اس کام کو کیوں نہیں کر سکتی؟ کیوں ٹوکا جاتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، اما جان نے فلاں روز جھوٹ بول دیا تھا؟ کیوں ٹوکا جاتا ہے کہ جھوٹی باتیں زبان کے اوپر، بری باتیں زبان کے اوپر نہ لاؤ، گالی نہ بکو؟ ابا جان بھی تو فلاں آدمی کو گالی دے رہے تھے اور بد اخلاقی کا ثبوت دے رہے تھے، پھر ہمیں کیوں ٹوکا جاتا ہے؟ جب یہ سوال اٹھ کر کے زبان تک آتے ہیں بچے کی، اور یہ زبان کھلتی ہے اور لوگوں سے پھر باپ سے یا ماں سے یہی بچہ پھر سوال کرتا ہے، تو گویا ایک بم ہوتا ہے کہ جو ماں اور باپ کے سر کے اوپر ٹوٹتا ہے، اگر احساس ہو، اگر احساس ہو۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم کتنا ارحم الراحمین ہے وہ میرا معبود کہ جس نے ہماری گود میں اولاد دینے کے بعد ہمارے اعمال کو خود ہمیں جج کرنے کا موقع دیا ہے، اور جب ہم اعمال جج کرتے ہیں تو خود نیک بنتے چلے جاتے ہیں، خدا کا قرب ملتا چلا جاتا ہے، خود نیک بنتے جاتے ہیں، خدا سے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ یعنی ایک ہی مرحلے میں کتنے مرحلے طے ہو رہے ہیں،
بچوں کو سکھائیں، خود سیکھتے چلے جائیں، خود اچھے بنتے چلے جائیں، خدا سے قریب ہوتے چلے جائیں، خود خدا سے قریب ہوتے چلے جائیں، اولاد بھی خدا سے قریب ہوتی چلی جائے گی. خود خدا سے قریب ہوتے چلے جائیں گے تو برائیاں دور ہوتی جائیں گی، عیب دور ہوتے جائیں گے، کثافتیں دور ہوتی جائیں گی، طہارتیں قریب آتی جائیں گی. ایک بہترین نمونے کا خانوادہ بن کر کے اس دنیا کے اندر آئے گا. اور جب ایک خاندان نمونہ بن جائے گا تو اس سے ایک سوسائٹی نمونہ بن جائے گی. جب ایک سوسائٹی نمونہ بن جائے گی تو دنیا ایک جنت کا نمونہ بن جائے گی. کیا ہے جو ہم سے ایک بات کہی گئی ہے، ایک اچھی بات کہی چل رہا کارواں سجاد ہے. ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ، داستاں غم کی رقم کچھ یوں سکینہ کر گئی. ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ، داستاں غم کی رقم سکینہ کر گئی. رنگ وہ تصویر دی میں، رنگ وہ تصویر دی میں اپنے خون سے بھر گئی. داستان کی رقم کچھ یوں سکینہ کر گئی. ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ